السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے ہمارا ڈے 44 اور ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ کی تفسیر۔ اب ہم دیکھتے ہیں آگے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ اس ایک نبی کا قول ہے، ان کی بات ہے، تو پھر سارے مل کے تم بھی پھر لے آؤ سارے مضامین کو۔ سورۃ البقرہ نے اس سارے مضامین کا احاطہ کیا ہوا ہے، ایک اس کے اندر بند ہے اس سورت کے اندر۔ پھر سورت کا مطلب مرتبہ اور شرف بھی، تو سورہ اپنے پڑھنے والے کو مرتبہ بھی دیتی ہے، شرف بھی دیتی ہے۔ وہ اس کو پڑھے گا تو ایک سورت لے آؤ مگر اس جیسی ہو جائے، یہ نہیں کہ کچھ اٹھا لے آؤ۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں قرآن ہے تو اس سے وہ قرآن بن گیا، کوئی بھی کسی چیز کا نام قرآن رکھ دے گا، یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ مثلاً یہ سورج ہے تو میں بھی یہ گول کاغذ کاٹ لے کر پیلا کلر کر کے کہوں یہ بھی سورج ہے۔ اب کہاں سورج اور کہاں یہ کاغذ کا ٹکڑا، میرے کہنے سے تھوڑی یہ سورج بن جائے گا۔ اس جیسا لے کر آئے، نہ تو صرف بات بنے۔ اب انہوں نے کہہ دیا یہ بھی قرآن ہے، لیکن کیا وہ لینگویج میں ویسا ہے؟ کیا اس کے اندر جو حقیقت ہے وہ ایسا ہے؟ کیا جیسے قرآن زندگی بدل دیتا ہے ویسے ہے؟ کیا قرآن جیسا دلوں پہ اثر کرتا ہے ویسے یہ؟ کیا قرآن جیسے فیوچر مستقبل کی باتیں اور پاسٹ کی باتیں پرفیکٹ بتاتا ہے ویسے ہے؟ کیا قرآن جیسے گمراہوں سے نکالتا ہے ویسے ہے؟ کیا قرآن جیسے زندگی کے فتنوں سے حفاظت کرتا ہے ویسے ہے؟ جیسے سورۃ الکہف کرتی ہے، آسمانی آفت سے حفاظت کرتا ہے، نگہانی مصائب سے حفاظت کرتا ہے قرآن، ٹھیک ہے، رات کے شر سے، فتنے اور خطرات سے حفاظت کرتا ہے، حاجتیں پوری کرتا ہے، ہوتی ہیں خبر، برکت ملتی ہے، خیر وہ برکت ملتی ہے۔ کیا ویسے ہے؟ قرآن میں تو اتنی ساری چیزیں ہیں اور بھی بہت ساری مصیبتوں میں غموں سے نجات دیتا ہے، ویسی کیا ہے پھر آخرت کی زندگی کا جو بتایا ہے، فیوچر آئندہ جو کوئی نہیں بتا سکتا، کیا وہ اس ویسی باتیں بتاتی ہیں جس کو وہ کہتے رہے ہیں قرآن ہے؟ بتائیں اس کے اندر ایسی باتیں ہیں، یہ نہ سمجھے کہ کسی نے کبھی کوئی کوشش نہیں کی، لوگوں نے ویسے ہی ہار مان لی، بہت کوششیں کی لوگوں نے، جیسے آج بھی وہ کہتے ہیں یہودیوں نے ویب سائٹ بنائی ہے، اس کے اوپر ایسی ایسی چیزیں ڈالی ہوئی ہیں تو اس کو قرآن کہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ لوگوں نے کوششیں کی، لیکن کوششوں کا حال یہ تھا کہ مسلمہ کذب، اس نے نبوت کا جھوٹا اور دعویٰ کر دیا، اور اس نے کہا کہ میرے پاس بھی فرشتہ آتا ہے اور میرے پاس بھی وحی لے کر آتا ہے، اور پھر اس کے لوگوں نے کہا، جن لوگوں نے اس کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے، اس کے فیصلے اس کے قبیلے کے لوگ تھے، انہوں نے کہا تم سناؤ، اس نے کہا اچھا، ایک جنگلی چوہا، تیرا وجود اور دو کانوں کے کچھ بھی نہیں، اور ایسے تو ایسے۔ اس نے جب یہ سنایا انہوں نے کہا یہ بھئی کسی اور کو نہ سنانا، تو یعنی ایسا کلام کہ وہ لوگ بھی، انہوں نے بھی آگے سے یہ کہہ دیا یہ کلام ہے۔ وہ لوگ تھے آج جو ایسی زبان کی اندر ویسی لوگوں کے اندر نہیں رہا، لیکن وہ عرب میں قریش وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو اتنا بڑا زبان دان کہتے تھے کہ باقی سارے گونگے ہیں، یعنی ہمیں سب سے زیادہ زبان آتی ہے، شاعر ایسا ایسا کلام کہتا تھا، ان کی پوئٹری ہوتی تھی، وہ کعبہ میں لگایا جاتا تھا، جس کی سب سے اعلیٰ ہوتی تھی، جو حضرت علی نے سورۃ کوثر نازل ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے اس کو سورۃ الکوثر کو لکھ کے وہاں جائے لٹکایا تھا جا کے، اور جب لٹکایا تو کوئی ایک شاعر گزرا، اور اس نے جب یہ جاہلیت کا شاعر تھا، کوئی مسلمان نہیں تھا، بھئی بات تو وہی ہوتی ہے نا، جب ہم جتنا بھی کہتے رہیں یہ قرآن سب سے زیادہ ایسے ایسے ہے، اصل بات
یہ ہے کہ غیر مسلم مانے تو وہ جاہل تھا، اور اس نے کہا یہ انسان کا قول نہیں ہے، یہ انسان کی بات نہیں ہے، اور جو سب سے بڑا ان کا شاعر تھا اس نے گیو اپ کر دیا قرآن کے آگے۔ اس نے کہا کہ میں اب کوئی کلام نہیں کہہ سکتا اس کے آگے، جن کے اتنے بڑے کلام ہوتے تھے کہ کعبہ میں لگائے جاتے تھے۔ تو یہ چیلنج رہتی دنیا تک، اس وقت بھی تھا اور اس وقت بھی لوگوں نے کوششیں کی لیکن گیو اپ کر دیا، اور آج تک ہے۔ یہی بات جب غیر مسلم کہیں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، تو ٹھیک ہے انسان کا کلام ہے، تو پھر انسان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے لکھے ہوئے بھی نہیں تھے، پھر تم تو بہت اپنے آپ کو پڑھے لکھے سمجھتے ہو، پھر جا کے تم بھی ایسا بنا کے لے آؤ۔ لیکن دیکھو قرآن چاہے اس جیسا ہو، یہ نہیں کہ تم خود ہی کہہ دو، یہ قرآن ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم یہ نہ کر سکو، اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور تم نہیں کر سکو گے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم کبھی بھی نہیں کر سکتے، یہ یاد رکھو یہ تمہارے سب کی بات نہیں ہے، کیونکہ کہاں خالق کا کلام اور کہاں مخلوق کا کلام۔ مخلوق تو ساری مل جائے، خالق کے کلام کا کیسے مقابلہ کر سکتی ہے، اس علم کا اس حکمت کا کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَاتَّقُوا النَّارَ، تو پھر ڈرو بچو اس آگ سے، جیسے کسی کو کہا جاتا ہے نہ کہ اگر تم نہیں مانتے تو پھر ٹھیک ہے، پھر سزا سے بچ جاؤ۔ کسی سے کہا کہ تم چوری نہ کرو، وہ پھر بھی نہیں مان رہا، کہتے ہیں مان جاؤ ورنہ پھر ڈرو قید خانے سے، ویسے ہی سزا ہے، پھر جیل جانا پڑے۔ تو پھر اگر تم مانتے نہ، تم نہیں کر سکو گے، ہرگز نہیں کر سکو گے، اور پھر بھی تم نہیں مانتے اس کلام کو، تو پھر ڈرو اور بچو اس آگ سے، التی وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ وہ ایسی آگ ہے جس کا ایندھن ہی کیا ہے، یعنی کوئی سوچتا ہے اگر کہ وہ آگ جیسے دنیا کی آگ ہوتی ہے، کچھ عرصے بعد تو وہ بجھنا شروع ہو جاتی ہے، نہیں، اس آگ کا ایندھن ہی انسان اور پتھر ہیں، اور انسان اور پتھر اس کے اندر زندہ ہی ہیں۔ انسان زندہ ہے اس کے اندر، تو جب ایندھن پڑا ہوا ہے تو وہ بھڑکتی ہی رہے گی، وہ کبھی بجھے گی نہیں اور کبھی کم نہیں ہوگی۔ یہ قرآن کہتا ہے اس کی شدت بڑھتی ہی جائے گی، شدت بڑھتی ہی جائے گی، اور اس نے اندر پتھر اور اس کے اندر پتھر ہوں گے، اور اس کے اندر پتھر کیوں ہوں گے؟ ایک تو یہ کہ پتھر اس کو اور زیادہ بھڑکانے میں مدد دیں گے، کہا جاتا ہے وہ پتھر دنیا کے پتھروں کی طرح نہیں ہوں گے، اور وہ ہی پتھر ہیں جو کہ یہ نہ ماننے والوں کا انجام، جو قرآن کا انکار کرے، جو کہے میں قرآن کو نہیں مانتا، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ایمانوں کی سلامتی دے۔ سب کو ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، ان کے نام بھی مسلمان ہیں، لیکن بڑے ہو کے وہ کہنے لگے یہ ہم نہیں مانتے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، استغفر اللہ، انہوں نے کہانیاں یا ادھر ادھر سے لکھ دی ہیں، یہ کانوں سے سنی ہوئی باتیں ہیں میری تو۔ قرآن نے تو شروع میں ہی چیلنج دے دیا ہے، ٹھیک ہے تم بھی لے آؤ پھر، اور اگر تم نہیں لا سکتے تو ڈرو اس آگ سے، پھر اپنا کوئی انتظام کر لو اس آگ سے بچنے کے لیے، جس کا ایندھن ہی انسان اور پتھر ہے۔ تو یہ وہ پتھر ہے جو شاید سلفر کے ہیں یا کس کے ہیں، کہ جو اتنی شدید آگ کے اندر بھی وہ پتھر رہے گا، ورنہ پتھر بھی پگھل جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ پتھر ہے جن سے لوگ بت کو تراشتے تھے، بتوں کو بناتے تھے اپنے، اور وہ بت بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ کیوں ان کیوں ان کا ایسے نہیں کہ ان کا کوئی قصور ہے، اس لیے تاکہ یہ جو لوگ ان کو پوچھتے تھے ان کی حسرت اور ان کی افسوس کا آپ اندازہ کریں کہ کتنا ہوگا۔ وہ جن کو ہم پوچھتے تھے وہ بھی ہمارے ساتھ یہ پڑے ہوئے ہیں، جن کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ مالک ہے، یہ ہمیں چیزیں دیتے ہیں، یہ ہماری سفارشیں کریں گے، یہ ہمارے لیے وہاں کام آئیں گے، یہ گرے پڑے ہیں، ان کے افسوس کیا مقام ہوگا، اس کے لیے ان کو بھی اندر ڈالا جائے گا۔ اعدت للکافرین،
تیار کر دی گئی ہے، معاذی میں تیار ہو چکی ہے للکافرین کافروں کے لیے۔ اچھا، دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو آپ مجھے بتائیں جنت اور جہنم ابھی تو پیدا ہی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس دن اس کو پیدا کرنا ہے قیامت کے دن۔ ابھی ایسے ابھی کیسے کہہ سکتے ہیں پیدا ہوئی؟ یہ دیکھے قرآن میں، قرآن کو اگر سمجھا ہوتا تو یہ ماضی کا صیغہ ہے، تیار کی جا چکی ہے، یہ نہیں کہ ابھی ہونی ہے۔ اور بہت ساری آگ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہنم موجود ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو دہکاؤ، تو انہوں نے 1000 سال تک اس کو دہکایا، ایک دن 2 دن نہیں، اتنے اس کو دہکایا، جیسے دہکانے کا مطلب سمجھتے ہیں نا، اس کو اور زیادہ گرم کیا، تو وہ 1000 سال تک لو وہ اس کو گرم کرتے رہے، تب وہ ریڈ ہو گئی، بالکل سرخ۔ اس کے بعد 1000 سال تک اور اس کو دہکانے کا حکم دیا، تو اور 1000 سال دہکاتے رہے تو وہ سفید ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا 1000 سال تک دہکاتے رہو، تو وہ اب کالی ہو گئی ہے، سیاہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی ہے، تاریخ ہے، جہنم ایسی ہے تو وہ تیار ہو چکی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو دیکھا بھی تھا، تو جنت بھی بن چکی اور جہنم بھی بن چکی۔ دوسرے کچھ لوگ کہتے ہیں جہنم کچھ نہیں ہے، یہ صرف خیالات ہیں، تو یہ صرف ڈرانے کے لیے بتایا گیا ہے، ویسے جہنم کوئی چیز تھوڑی ہے۔ تو عدت تیار کی جا چکی ہے انکار کرنے والوں کے لیے، جو نہیں مانتے، اس وحی کو نہیں مانتے، اس کا مطلب قرآن پر ایمان لانا کتنا ضروری ہے، اور اس کے اوپر ایمان لائے بغیر کوئی جہنم سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ یہاں پہ یہ پتا چل رہا ہے کافر کس کو کہا جا رہا ہے، یہاں پہ اس کو نہیں جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرے، یہاں پہ کافر وہ ہیں جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، جو اس وحی الہی کا انکار کر دیے، جو اس کو سمجھے کہ یہ اپنے طرف سے لے کر آ گئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو نہیں طرف سے ہے بھی نہیں، جو اس کے اندر شک کرنا شروع کر دے۔ اللہ اکبر۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور بشارت دی جائے ان لوگوں کو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح عمل کیے، ایمان لائے اللہ پر اور ایمانیات پر۔ آپ کو پتہ ہے 6 ہیں، اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، تو یوم قیامت پر، قیامت کے دن پر، اور قدر پر۔ تو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے صالح عمل کیے، نیک عمل کیے، ان کو بشارت دے دیجئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خوشخبری ان کو دلائی گئی ہے جو ایمان کے صالح عمل کر دے اور نیک عمل کی شریعت ہیں۔ سورۃ الملک میں کہا گیا ہے کہ زندگی اور موت کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق ہی کس لیے کیا؟ یہ دیکھے کہ تم میں سے احسن کسے عمل کرتا ہے، احسن عمل ہی عمل الصالحات ہے۔ عمل الصالحات کون ہیں، کون سے عمل ہیں؟ وہ نہیں ہیں میں یا آپ یا زمانہ کہنا شروع کر دے، لوگ کہنا شروع کر دے یہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے، وہ جی عمل الصالحات ہیں، نہیں۔ عمل الصالحات کے 2 شرائط ہیں، ایک شرط کہ وہ اخلاص سے کیا گیا ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، تب وہ عمل الصالحات ہوگا۔ دوسری شرط، دونوں شرطیں ہونی چاہیے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، تب وہ نیک عمل بن جاتا ہے۔ تب ہر عمل کو آپ نیکی کا عمل بنا سکتے، اگر آپ اس کے اندر نیت صرف اللہ کی رضا رکھیں، چاہے آپ دعوت کر رہے گھر پہ بلا کر لوگوں کی، چاہے آپ کسی کو رائٹ دے رہے ہیں کہیں جانے کے لیے، چاہے آپ جاب پہ جا رہے ہیں، چاہے آپ کوئی گھر کے کام کاج کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کی نیکیاں بن سکتی ہیں اگر وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر آپ کی کوئی جو بھی عبادت ہے، آپ کہیں چیزیں ہیں ان کو لوگ کہتے ہیں یہ بڑی نیکی کا کام ہے، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ نے بھی کبھی اس کام کو نہیں کیا، اور آپ کے صحابہ کا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تھے 11 ہجری میں، اس کے بعد
110 हिजरी में आखिरी सहाबी दुनिया से चले गए तो 100 साल तक सहाबा ने भी उसको किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ, सहाबा इकराम की ज़िंदगी में भी नहीं। आखिरी सहाबा भी दुनिया से चले गए, उसके बाद किसी ने वो काम शिर्क शुरू कर दिया। अब आप उसको कहते हैं ये नेकी का काम है। नेकी का काम कैसे होगा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं किया और सहाबा ने भी नहीं किया। उसकी कहीं भी कोई दलील नहीं मिलती। वो आपका शौक हो सकता है, वो आपका रिवाज हो सकता है, वो आपकी खानदानी रिवायत हो सकती है, लेकिन उसको दीन ना कहें, उसको अमलुस्सॉलिहात ना कहें। वो बिद्दत ज़रूर हो सकता है, मगर ये नहीं हो सकता कि आप उसको दीन बना लें, आप उसको नेकी बना लें। जो लोग ईमान लाके स्वालिह अमल करते हैं और सोहले अमल में जो पहली शर्त मैंने आपको बताई, खालिस अल्लाह के लिए हो, अगर वो लोगों को दिखाने के लिए हो, अगर वो अपने रिवाज वो रस्म पूरे करने के लिए हो, अगर वो क्या करें फिर लोग क्या कहेंगे, तो इसलिए क्योंकि आप क्या कहें फिर लोगों की बातें सुनने से बचने के लिए हो, फिर वो अमलुस सालिहात तो न हुआ तो सिर्फ सिर्फ इसलिए हो। अल्लाह ताला तो मुझे इसका सवाब दे, तो मुझसे खुश हो जाए, वो मुझसे खुश हो जाए। तो आज का सबक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।